السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہم لوگ پڑھنا بھول گئے غالباً۔ ہم کو سب سے پہلے سکھایا جاتا ہے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اب ہم لوگ اس سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو ہماری اولادیں کہاں سے دیں گے؟ ہم لوگ جواب دینا سیکھو، منہ میں نوالے نہیں رہتے اپنے۔ اللہ کے طرف سے ہمارے کو جب سلامتی کی دعا مل رہی ہے، کوئی دے رہا آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو آپ سامنے والے کو بھی دعا دیا کرو۔ ایسا دکھتا ہے یہاں صرف سلام لینا جانتے، دینا نہیں جانتے۔ اور سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی دعا سکھاؤ۔ ماں باپ کو اگر وہ سلام کرے تو ماں باپ کی عمر بڑھیں گی، اور ماں باپ اگر بچے کو جواب دیں گے تو بچے کی بھی عمر بڑھیں گی۔ عزیزان محترم، گفتگو کا آغاز کہاں سے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پہلے اسٹیپ میں آپ فیل ہو گئے۔ حیات نگر، حیات کتنی ہے؟ ماشاءاللہ طویل ہے، مگر جواب دینے میں پیچھے رہنے سے ذرا اسپیڈ میری کم ہو گئی۔ مگر حضرت پکڑ کے لائے ہیں تو کچھ بولنا ہی پڑیں گا، ایسی تو نہیں جا سکتے اپن، ہے نا۔ اور پھر ہمارے مولانا نے آج کے عنوان پر مجھے اور آپ کو للکارا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ آج آپ کا مقام کیا ہے، آپ تھے کیا، ہو گئے کیا۔ آج آپ کا مقام کیا تھا، آپ نے اپنے مقام کو کتنا نیچے کر لیا ہے۔ یاد رکھو، آج بھی اگر آپ کو اپنا مقام بنانا ہے تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے، وہیں اپنے گھروں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اولاد کو عمل کرنا سکھانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج سب سے مصیبت کی بات یہ ہے کہ باوا بڑے عالم رہتے ہیں، بڑے بزرگ رہتے ہیں، مسجد کے صدر صاحب بھی رہتے ہیں، مگر گھر میں دیکھے تو صدر صاحب کا گھر نہیں دکھتا، بلکہ ایسا گھر نظر آتا کہ صدر صاحب کے چوکیدار کا بھی نہیں دکھتا۔ ویسے کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے مقام کو لوگوں کے سامنے رکھا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی جیسے تربیت دینا چاہیے تھا۔ اور یہ مدرسے آج جو آپ کے قائم کردہ ہے، یہ مدرسے آپ کی اولاد کو ہیرا بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آپ بچے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ میرے لیے کوئی کام کا نہیں ہے، آج وہ بچہ جب یہاں آتا ہے تو وہی آپ کے کام کا بنتا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آپ مرنے کے بعد بھی۔ دنیا کے لحاظ سے اس لحاظ سے کام آتا ہے کہ جب کبھی آپ کو جو ضرورت ہو اس کی تکمیل کرتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، کیونکہ استادوں نے اس کو سکھایا ہے خدمت ماں باپ کی کرنے سے ہی تیرے مرتبہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اکثر گنگے تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، جنازے کی نماز تو 90% لوگ نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز یاد، دعا یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بولے تو اٹھا سکیں گے اپن، ذرا دل میں جھانک لو، میں اٹھاؤ بولا تو اٹھائیں گے۔ ہم معمولی جنازے کی دعا یاد نہیں ہے ہمارے کو، تو بتاؤ کہ ہم اپنے بزرگوں کی مغفرت کی دعا کیسے کریں گے؟ ہم اپنے بزرگوں کی مغفرت کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا عرض کریں گے؟ اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، کوئی نے دیکھا مسافر کے لیے ابھی میں آ رہا ہوں، مگر حضرت کو کہیں دیکھا ہوں، مگر ملاقات کا شرف انشاءاللہ ملیں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ بولا کرو۔ یاد رکھو، انشاءاللہ کے معنی یہ ہے پھرانے کے نہیں، اپنا انشاءاللہ الگ ہے، وہ کل ملتا ہوں بول کے جو انشاءاللہ بولتے ہیں اپن لوگ،
ایسا صاف جھوٹ بولتا ہے مسلمانوں سے آج کل لوگ بول رہے ہیں نہیں انشاءاللہ بولے تو یقین نہ کرو. ہم لوگوں کی کتنی ہمارا مقام ہم نے گرا لیا ہے دیکھو. تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ آج آپ کی اولاد ہمارے لیے اگر جنازے کی نماز میں ٹھہرتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آدھے لوگ آسمان پہ دیکھ کے نیچے منڈی کر لیتے. کیا دیکھتے سمجھ میں نہیں آ میرے پاس. اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے, پھر امام صاحب اللہ اکبر بولتے تو اوپر دیکھتے. کیا وہ مردہ کتنے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آخر؟ کیا مردے کے کچھ آسان نظر آ رہے ہیں اوپر جاتے ہوئے؟ آپ مرے وقت دیکھ لو کیسا رہتا. میرے عزیز دوستو اپنی اولادوں کو دعائیں یاد دلاؤ. مجھے بہت افسوس ہوتا ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا جتنا بیٹا درد کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی نہیں کرتا یاد رکھ. مگر بیٹا بھی آج کل کا ہے. آج کل کے صاحبزادے کو تو اماں بابا کا احترام ہی نہیں معلوم. اماں بابا ان کو احترام سکھائی نہیں. آج ہماری اولادوں کو جو بربادیاں ہو رہے ہیں, ابھی مولانا نے کہا نا ہر چورستے پہ ہر چبوترا ماشاءاللہ ہمارا آباد ہے. مگر کب تک پولیس والے بھی شکر ادا کر رہے ہیں ہمارے کو نائٹ ڈیوٹی بچ گئی بول کے. والا کئی کو بولے محلے کے لوگ جاگ لے رہے ہیں, بولے اپنے کو نائٹ ڈیوٹی سے فری ہو گئے ہم لوگ. بولے بھائی والا نہیں, نائٹ ڈیوٹی ختم ہوتی مگر صبح میں اگر امام صاحب عذاب دے دیے الصلاۃ خیر من النوم بولتی نہ بولتا نماز کا وقت ہو گیا, اب اندر جا کے سونے کا وقت شروع ہو گیا. یہ چند چیزیں میں بات کہہ رہا ہوں اگرچہ کہ ناگوار گزریں گے آپ, مگر یہ چیزوں پہ پہلے خیال رکھیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو اور مجھے اپنے محلوں میں بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے بھائیوں سے اپنے کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنا ہے. آج کا دور خواہ مخواہ کے ہمارے کو نفرتوں میں ڈال رہے ہیں, ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے موقعوں پہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ان کو بتائیے کہ ایک کافر کے ساتھ میرا سرکار کا کیا سلوک تھا, ایک غریب کے ساتھ کیا سلوک تھا, ایک نہ اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے بھی اللہ کے دل میں رسول کے دل میں کیسی اس کے ساتھ تعظیم تھی. آج یہ واقعات کو ان کے سامنے رکھنا ہے, اور ان کو رکھنے کے لیے سب سے پہلے واقعات کو آپ بھی جاننا ہے. اگر آپ ہی نہیں جانیں گے تو اولاد بچائیں گے کیا سامنے والے کو؟ اس لیے اس سلسلے میں بھی آپ کوشش کیجئے کہ اپنا وقت نکال کر علماء کرام کے پاس بیٹھے اور سنیں. یاد رکھیے جمعے کو اتنا جلدی آتے ہم لوگ ماشاءاللہ, امام صاحب سلام پھیرتے وقت داخل ہوتے یا عربی خطبے کے وقت داخل ہوتے اور امام صاحب سلام پھیرتی جوتے لے کے غائب ہو جاتے. ایسی میرے کو حیرت ہوتی, ایسی کیا مصروفیت ہے کہ نماز کے لیے بھی وقت نہیں نکل رہا ہمارے پاس. عزیزان محترم, یہ دوسری نصیحت ہے. اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ خدا را نماز کی پابندی کرو. یاد رکھو موجودہ حالات آپ کو اذان آواز دے کر بلا رہی ہے کہ آؤ اللہ کے گھروں کو آباد رکھو. آپ گھروں کو آباد نہیں رکھنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ مساجد ہے, مساجد میں جیسے لوگ ہونا چاہیے نہیں, یا تو مساجد ویران ہو رہے ہیں. ایسے مقامات پر مسجدیں ہیں ماشاءاللہ, دیکھنے کے بعد تعجب ہوتا کہ لوگوں نے مساجد تو بنا دیا لیکن مساجد میں پڑھنے والوں کو لانے کا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ مساجد کو اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جائیے, خود بھی نماز پڑھیے, بچوں کو بھی نماز پڑھائیے. یاد رکھیے اگر آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے تو شاید آپ کے بچے کی نماز کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرما دے, آپ کی نماز کو اللہ قبول کر لے. اس پہ بھی اپنی توجہ ضرور دیجیے. یہ تین باتوں کے ساتھ ساتھ اب محلے پہ کچھ آتا ہوں میں. اب ہمارے موصوف ماشاءاللہ یہاں مدرسہ چلا رہے ہیں, شعبہ حفظ ہے, ناظرہ بھی ہے نا, ناظرہ بھی ہے. اب یہ بچوں کا مدرسہ بھی ہے, بڑوں کا بھی رکھے ہیں.
تعلیم بالغان نہیں رکھے، تعلیمی بالغان بھی ہے. تعلیمی بالغان معلوم ہے نا، بالغ بچوں کے لیے. آپ لوگ بالغ تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں. ہاں ذرا آ کے قرآن سیکھ لو، اس بات سے کہ قرآن سیکھنے میں فائدہ یہ ہے معلوم آپ کہ قرآن پڑھتے رہیں گے نا آپ کے نیکیاں روز بروز اللہ کے پاس اضافہ ہوں گے اور آپ کی مغفرت کے ذریعے بنتے جائیں گے. آج ہمارے پاس سب سے محفوظ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو قرآن پاک رہتی ہے. انہیں پوچھتی کب اتروں، بولے تو آپ بولتے ابھی نہ اتروں. اتروں بولے نہیں اترنا. کب اتروں میں؟ کوئی مرے تو اتارتے ہم ٹھہرو. ہم لوگوں کے پاس قرآن کب اترتی؟ یاسین کے پارے مسجد سے آتے، وہ یاسین بھی کیسا پڑھ لیتے سمجھ میں نہیں آیا میرے. مگر کہیں بھی جاؤں مجھے ایک بات کا تو احساس ہوا، مساجد میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے جہاں قرآن پاک کے جہاں ڈبے رہتے ہیں اس کے اطراف میں ایک چکر لگاتا ہوں میں. مگر افسوس یہ ہوتا ہے مجھے صرف یاسین کے جو وہاں رہتے ہیں پارے، وہ یاسین کے جو کتابیں رہتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو پارے بنا کے رکھ دیے ہیں اسی کے پاس غرض نہیں رہتی، باقی پوری جگہ غرض رہتی. معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں آتے ہیں تو صرف یاسین پڑھنے آتے ہیں، اور یاسین بھی اس واسطے سے پڑھتے بعد میں کوئی پڑھتا کہ نہیں کہ اپن ہی پڑھ لے کے نکل جاؤ گے، ہے نہیں. آج ہم لوگوں کے پاس ہر چیز اپنے واسطے کر رہے ہیں، اپن لوگوں کے لیے نہیں. میرے رسول یہ فرمائے تم لوگوں کے لیے جیو، اور ہم اپنے لیے جی رہے ہیں. آج میں میرا گھر، میرا وطن، میرا شہر، میرا یہ تم میرا. پھر تم کس کے بابا؟ تم بھی تو کسی کے ہیں نا. تم اللہ کے ہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا کیوں؟ ہمارا مقصد پیدا کرنے کا اللہ کا کیا ہے؟ آج ہم اللہ جو نے پیدا کیا اس کے مقصد کو ہم بھول گئے. اللہ نے آپ کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو بلڈنگاں بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو سوٹ بوٹ پہننے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی پوری باتیں کرتے ہیں، دنیا کی پوری سیر کرتے ہیں، لیکن افسوس اللہ کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتے، اللہ کی کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے، اللہ کی کوئی بات گھروں میں سنانا پسند نہیں کرتے. آج وقت آواز دے رہا ہے اور یہ آواز زیادہ دن تک نہیں رہنے والی ہے. یاد رکھو جو وقت ملا ہے اس کی قدر کر لو، اور جو وقت میں اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے جب تک سانسیں دی ہے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، اللہ کو مناؤ. یاد رکھیے جب آپ اللہ کو مناتے ہیں نا اللہ گناہگاروں کو بھی بہت سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ فریاد کو سنتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے میرے مولا یہ تو فرمائیے نیک آدمی پکارا تو آپ کتنے بار جواب دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب کوئی نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار جواب دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے اللہ اگر گناہگار پکارتا تو کیسا؟ آپ نے فرمایا میں اس کو 3 بار جواب دیتا ہوں. کہا میرے مولا نیک آدمی کو 1 بار جواب، گناہگار کو 3 بار جواب. کہا موسیٰ نیک آدمی جو رہتا ہے اس کو اپنی نیکیوں پہ بھرم رہتا ہے، اپنی نیکیوں پہ یقین رہتا ہے، اس واسطے سے وہ یہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ کیسے بھی عمل کی وجہ سے بخش دے گا. لیکن گناہگار کے پاس کوئی عمل نہیں رہتا، اس لیے اس کی نیکیوں کو اضافہ کرنے کے لیے میں اس پہ سلام کے جواب دیتا، اس کے پکارنے پر جواب دیتا. میرے عزیز دوستو آج ہماری مولا تو سننے تیار ہے، ہم ہاتھ اٹھانے تیار نہیں ہیں. ایسی مجبوری ہے ہماری، امام صاحب بھی دعا کر رہے تو ایسی مجبوری کو اٹھاتے ہاتھ، اور پھر امام صاحب ابھی دعا کرتے رہتے، نہیں تو دعا پہ آمین بول دیتے. جدھر اللہ ہم بڑے گناہگار ہو گئے آمین آمین آمین. ارے کہتا آمین بول رہا رے بابا؟ اے اللہ ہم لوگ بڑے چوٹے ہو گئے ہو مولا آمین آمین آمین. ارے کس پہ بول رہے ہیں بابا تم؟ امام صاحب یہ بولنا چاہتے کہ اللہ ہم بہت گناہگار ہو گئے، ہم کو ہدایت عطا فرما. اب دعا مکمل ہوئی، ہم دعا میں بھی کیا کرتے؟ جلد بازی، آمین آمین آمین. ارے کہتا آمین بول رہا بابا؟ آمین کے معنی سمجھو، پہلے دعا کیا ہو رہی ہے سوچو.
الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں اس پہ غور کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ جب ہم یہ دعا پر آمین کہیں گے نا، انشاءاللہ اللہ آپ کے آمین کو بھی قبول فرمائے گا۔ آج ہمارے کو ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں اصلاح معاشرہ کا کام ہو۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ضرورت ہے، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں ایک امیر بنائے، جیسا ہمارے مولانا نے فرمایا تھا نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولی الامر منکم، جیسا فرمایا گیا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر تم میں جو امیر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اپنے محلوں میں بھی ایک تو اپنا بڑا بنا لینا، اپنا بڑا بنا کے اس کے مشورے سے کام کرنا، اس کے مشورے سے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کہیں سفر کر رہے ہیں، اگر تم اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک امیر کو چن لو۔ آج ہم لوگ امیر بولے تو کیا ہوتا پوچھتے ہیں، اپنے کو کونسلر نہیں معلوم نا، اور کیا معلوم، کونسلر ایم ایل اے کیا ہے، اس کے بعد اور کیا آتا، ایم پی، اور باقی اس کے نیچے کیا آتا، کچھ آتا اور نہیں آتا، کیا ہوگا وہی بولا نا، کونسلر بول دیا نا، اس کے بعد کمپیوٹر بھی آتا ہے کیا، وہی سے ہوں گے، یوں کرے تو یوں کرے تو یوں پھینکے تو یوں، جیسا بھی پڑھو نیچے ہو۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، ایسے ہی ایک مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں نا، اس میں بھی ایک امیر بناؤ، اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی بات پر مانو، اور مان کر چلنے میں فائدہ کیا ہے میاں، کوئی ایک کے ہاتھ میں ڈور دیے تو آپ کے گھر پہ دستک دے کے انہیں اچھائی اور برائی کی طرف آپ کو بتاتا کہ آپ کے گھر میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ آج ہم لوگ کسی کو اپنا بڑا بنانا نہیں چاہتے، جو کچھ ہوں میں ہوں یقیناً آپ کی ہے، لیکن اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے اپن خود سنورنا ہوگا، اپن خود اچھے بننا ہوگا، اپن خود اللہ کی اطاعت کرنے والے بننا ہوگا، اپن خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے رسول کی بات پر عمل کریں گے تو پھر ہماری بات پہ بھی لوگ عمل کریں گے۔ آج ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے، یہ امید رکھتے ہیں اللہ ہماری سن لے گا، آپ اللہ کی سنیں گے تو اللہ آپ کی بھی سنے گا۔ آج ہمارے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم کو اللہ سے دور کر رہے ہیں، اس کی آپ اپنے انداز سے اپنے اندر گھر میں، اپنے عزیز و خارج میں، اپنے دوستوں میں دیکھیے کون سا عمل ہے جو ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ وہ عمل کو اپنے گھروں میں اگر ہو رہا ہے تو اس کو اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ آج کل جو کر رہے ہیں نشے کے چیزیں استعمال، بے راہ روی کا شکار، ٹی وی چل رہا، موبائلوں پہ کیا کیا کی دیکھ لے رہی، اور دیکھ کے ایسے مرد بن کے نکل رہی، شادی کے بعد فیل ہو جا۔ ایک صاحب بولے مولانا میرا بیٹا گھوڑا چل رہا، گھوڑے پہ چڑھ گیا۔ اللہ گھوڑے پہ چل گیا اچھا ہے، گھوڑے کی دولتی کھانے سے پہلے گھوڑے کا ٹیسٹ بھی کر لو بنا۔ آج ہمارے کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں ذرا کھلا بول رہا ہوں، آج آپ کے ایریے سے میرے پاس 3 کیس ہیں، حیات نگر سے لے کے ایل بی نگر تک، اور تینوں کے کیسوں میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کو ناکارہ بتا دیا گیا ہے اس میں۔ اور یہ وجہ کیا ہے ناکارہ ہونے کی؟ سب سے بڑی جو وجہ ہے، بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ سے دوری ہے۔ ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے عمل سے کون سے ہمارے عمل جو ہم کو کمزور کرتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے رسول نے فرمایا گھوڑا مزدور ہونے سے پہلے اس کو لگام دے دو۔ اب ہمارا نوجوان پورے دانتا توڑا، اس کے بعد اماں لگام دینے جا رہے ہیں، باوا لگام دینے جا رہے ہیں، ٹکتی اب پر ٹکیں گی لگام۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، بچہ بالغ ہو جائے یا بچی بالغ ہو جائے تو ان کی وداعی کر دو، اس سے پہلے کہ وہ کوئی گھر میں اور ایک نئی بات آ جائے۔ اپنی اولاد کو صحیح وقتوں میں شادی کرو اور صحیح وقتوں پر ان کے موبائلوں کو بھی چیک کیا کرو۔ ہمارے پاس موبائلوں پہ ماں باپ کی نظر نہیں ہے۔ آج کل میں بارہا لوگوں کو کہہ رہا ہوں، موبائلوں کو بچوں کے دیکھو کہ ان کس سے کیا کہتے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نظر ماں باپ کی رکھنا ضروری ہے، اور یہ نظر رکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی اولاد پھر بھی کچھ سدھری بھی رہیں گی۔ یہ چیزیں ہیں، آج ہمارے یہ جتنے سیریلیں ہیں نا، یہ سیریلیں ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں، معلوم آپ کو؟
آج ہمارے گھر برباد کی ہو رہے ہیں، انہوں سیریل میں دیکھ کے گھر میں آ کے دیکھ رہے ہیں وہ چیز. اب انہوں وہاں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں سب میک اپ کے رہے تھے، یہاں جو دیکھ رہے ہیں وہ اوریجنل رہتا. کیا پسند نہیں گا بولا. ایک صاحب تو میرے پاس آ کے بولے مولانا میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں. والا کیا ہوا یار کل شادی ہوئی آپ طلاق دے رہے ہیں؟ بولے بچی بدل دی ہے. بولے اللہ کیسا بدلے میاں، بچی کیسا بدلے؟ تو بولے رات میں بیوٹی پارلر پہ لے گئے تھے، صبح میں اصلی چہرہ آ گیا. بولے تب بیوٹی پارلر بھی کیا ہے، ایسے ایسے بکھڑے بنا دے رہے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے ہمارے بچیوں کی صرف اور صرف ذہنیت خراب ہو سکتی. اس لیے یہ چیزیں مت کیجیے خدا کے واسطے. یہ بیوٹی پارلروں کی چکر سے چھوڑیے. سیدھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شادی کو آسان بتایا ہم بھی آسان مانیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. مجھے کتنا وقت دیا مولانا؟ میرے پیچھے بھی حضرت بیٹھے، حضرت کے فرزند ہیں، تو حضرت کے فرزند کی بھی آپ کو تقریر سننا ہے. یہ تو ریکارڈنگ آتی ہے، کبھی بھی سن سکتے ہیں آپ کے حیدرآباد کے ہی ہوں میں. حضرت اصل مہمانوں سے سننا آپ کو چاہیے تھا، اور مہمانوں سے سننا ہے. آج بڑی مشکل سے آیا ہوں میں، یعنی یقین مانیے آپ کہ آج طبیعت بہت ناساز تھی، اور مگر حضرت کے محبت کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک آیا. میں تو ہمارے بچوں کو بول دیا جاتا میں یہاں تو معذرت کر لو بول کے، مگر حضرت کی محبت تھی. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب وعدہ کیے ہو تو پورا کرو. وعدہ کی تکمیل کرنے کا ہمارے ابا جان بار بار ہم کو یعنی حکم بھی دیتے تھے اور خود بھی عمل کرتے تھے. ہم نے ابا جان کو دیکھا ہمارے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں بھی وہ کئی میل کا سفر کر گئے، پیچھے لیٹ کر گئے. 104 بخار میں پیچھے کی سیٹ پہ لیٹے. ہم ہمارے والد صاحب کے ساتھ گئے تو 200-150 کلومیٹر کا سفر کر کے واس کرے بخار میں، پھر واپس آئے. تو وہ دیکھنے کے بعد ہم اپنے کو تو بہت تر و تازہ محسوس کرتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ انکار نہ کیا جائے، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور چیدہ کچھ باتیں عرض کر دیا. اور آپ سے امید ہے کہ آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر ایک بار اور سمجھا نہیں. ایک صاحب کو بولے خط لکھو، انہوں نے نہیں لکھتا. بولے خط لکھ دو بھائی میرے، انہوں نے نہیں لکھتا. آخر میں ضد میں آ کے بولے خط لکھنے کے ایسے اتنی چھچورے حرکتیں کر رہے ہیں، اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں. تو بولے بھائی خط لکھنے میں مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے خط لکھنے کے بعد پڑھنے بھی جانا پڑتا ہے. اس واسطے سے لکھوں کہاں اور پڑھنے جاؤں کہاں، اس واسطے سے میں لکھتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں. تو اپنے میں نہیں آئے تو اب تو مولانا بولا اس کے بعد میرے کو خود آنا پڑے گا. آپ مولانا بولیں گے بار بار آنے کا، کدھر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں بابا ادھر. تو خیر بہت محبت کے مولانا ہیں ہمارے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے ناظم صاحب کی. اور یہ صحیح بات کی ہے کہ اخلاص پہ سب کام ہوتا ہے. آج مجمع دیکھ کے میں نے کہا کہ اخلاص ہے، جب اخلاص ہو تو نا سب کام آسان ہو جاتا ہے. اور اخلاص کے ساتھ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی برکت ہوگی. آپ کے بچے ماشاءاللہ آج کتنے بچے حافظ بنے بھائی؟ 5 بچے حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ، اور حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں، جن کے ماں باپ کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ آج میرا بیٹا یہاں تاج پہنے گا، یا تو امامہ بنا جائے گا، اور حقیقت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں اس کو تاج عطا فرمائے گا، اور وہ تاج کی روشنی میں اپنے ماں باپ کو بھی بخشا لے گا، اور کس کو بخشانے کا اس کو موقع دے پتہ نہیں. تو ہم مولانا کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع عطا فرمایا. اور طبیعت ناساز ہے، آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے، زبان بھی ذرا لڑکھڑا رہی ہے آج، مگر میں نے وعدے کی تکمیل میں حاضری دے دی. اور میں مولانا تمہاری جگہ بھی وعدہ کیا ہوا ہوں تو میں وعدے کو توڑ نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے. تو دعا کرے کہ اللہ زندگی دے تو صرف اپنے کام کے لیے. یاد رکھو زندگی مانگنا کمال ہے، زندگی کا استعمال کرنا کمال. اللہ میری عمر بڑا ہے، اللہ عمر بڑا کیا کرتا ہے بابا بڑا کیا. بابا میاں
बड़ा तो जिंदगी उठाने वाला कोई भी नहीं रहा, तो मेरे को भी उठाएगा बोले, तुम बच्चे को उठाए, बच्चा तुमको उठाएगा। इसलिए हमारे वालिद साहब की दुआ थी, बहुत प्यारी दुआ फरमाते थे, या रब किसी से छीन के मुझको खुशी न दे, या रब किसी से छीन के मुझको खुशी न दे, जो दूसरों पे बार हो वो जिंदगी न दे। सुभान अल्लाह। दूसरों पे बार वाली जिंदगी नहीं होना, एक दिन की जिंदगी होना, अपन चलते फिरते रहे, अल्लाह के सामने झुकते रहे और फिर दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसी जिंदगी क्या कि घर वाले बेजार हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि हम सब अपनी हिफाजत में रखे और इस मदरसे को दिन गुजरी राज्यों में तरक्की अता फरमाए और हमारे को अपने फजल से, अपने करम से कुरान पाक की तिलावत करने वाला और नमाज की अदायगी में जल्दी करने वाला बनाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम